شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ، امریکی نظام سے آگاہی میں مدد، پاکستانی امریکی کاروباری اداروں کی رہنمائی سمیت دیگر اقدام ایپیک کا بنیادی مقصد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یقول اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیث القدسی عن اللہ سبحانہ وتعالی الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ My respected brothers and sisters، معزز ناظرین، الحمدللہ آج وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی خوبصورت لمحات کو ہم سب کے لیے بہترین اور ہم سب کے لیے آخرت کو پانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس خوبصورت مہینے کو رمضان سے تعبیر فرمایا ہے۔ جب ہم رمضان کہتے ہیں تو we have to understand the definition and the word meanings of this particular word which is رمضان۔ تو رمضان کا معنی کیا ہے، رمضان کا مطلب کیا ہے، رمضان کی ٹرم کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو رمضان کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خوبصورت معنی میں استعمال فرمایا ہے کہ جس کا تصور بھی انسان کو اپنے خلقت سے پہلے بھی نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلامی مہینے رکھے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر الی آخرہ، ان میں سے جو رمضان المبارک کا مہینہ اختیار فرمایا ہے، جسے چوز کیا ہے، وہ کائنات کی خلقت سے بھی پہلے کیا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کو پیدا فرمانے سے پہلے اس مہینے کو رمضان متعین کیا اور اسے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اس مبارک مہینے کے نام کو، اس کے ٹائٹل کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپٹ کیا جب دنیا اور آخرت اور اس کی خلقت کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اس نام کی مناسبت بہت ہی خوبصورت اور مبارک ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی چونکہ خاصیت یہ ہے، اسپیشلٹی یہ ہے کہ آدمی جب پورے 12 مہینے کے اندر اپنے اعمال کے اندر، چاہے وہ نیک ہو یا برے ہوں، غفلت والے ہوں، اچھے ہوں، اس کے اندر ایک ٹائم اسپینڈ کر کے آتا ہے اور اس کے بعد ایک مہینہ اس کو اس طرح کا ملتا ہے جس کے اندر وہ خوبصورتی کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے اور ایک ایسے عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر سکے جس کا تصور پچھلے 11 مہینے میں نہیں تھا، جو کہ روزہ ہے۔ تو جو رمضان کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار اس طرح سے فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے جلا دینا، ٹو برن۔ تو 11 مہینے کے اندر جو غفلتیں ہوئیں، جو انسان نے کوتاہی کی، جو نا احتیاطیاں کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایک آپشن دے کر، ایک چانس دے کر انسان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس ایک آپشن ہے، اس کے اندر تو اس کو گو تھرو کر لے، اور اس کی وجہ سے جو باقی 11 مہینے کے اندر تجھ سے جو غفلتیں ہوئی ہیں، جو تجھ سے مس کمٹمنٹس ہوئی ہیں، اس کو ہم گو تھرو کر دیں گے، اس کو ہم کلیئر کر دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ بھی جلا دینے کے معنی کے اندر ہے کہ انسان جب رمضان المبارک کے اندر جو احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین انداز سے پورا کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو باقی 11 مہینوں کے اندر اس سے سرزشیں، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اسے معاف کرتا ہے۔ اب اس نے اتنا خوبصورت مہینہ ہے اور اتنا اہم مہینہ، اس کا استقبال کس طرح سے کیا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، کوئی آنریبل گیسٹ ہو، ہمارے پاس کوئی ڈپلومیسی کے اندر کوئی فارن ڈیلیگیٹ آ رہا ہو، تو ہم ہر ایک کو اس کے لیول پر جا کر اس کے حساب سے اس کو پروٹوکول دے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کا استقبال کیسا کیا جائے؟ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی ممبر پہ موجود ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں ماذا یستقبلکم
وماذا تستقبلون. عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ انداز اتنا عجیب تھا کہ میں نے پوچھا اوحی نزل، اے اللہ کے نبی کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. پھر پوچھا عدو حضر، وہ تو عداوت کا دور تھا، دشمنی کا دور تھا، کیا کوئی ہمارے خلاف لشکر آ گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. پھر کیا تھا؟ اللہ کے نبی رمضان المبارک کے آنے کی اہمیت کو بتا رہے تھے، تو اس کا استقبال بھی اسی طریقے سے. اور اللہ کے نبی نے اپنے حدیث کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر 2 مہینے پہلے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب. رجب کی ابتدا میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کو ہمارے لیے برکت کا مہینہ بنا دے، ٹو بی فالوڈ وتھ شعبان، اور اس کے بعد جو شعبان آ رہا ہے اسے بھی ہمیں برکت والا بنا دے. کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک کی اہمیت کو اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے اجاگر کر رہے ہیں کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر انسان کے پاس اپنے آپ کو ریفریش کرنے کا اور 11 مہینوں کے اندر جو غلطیاں اس سے صادر ہوئی ہیں ان سے چھٹکارا پانے کا ایک موقع مل رہا ہے. تو یہ خوبصورت استقبال اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کو ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے، اور اسی طریقے سے شعبان کو بھی ہمارے لیے برکت والا مہینہ بنا دے. اور دوسری روایت کے اندر اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک، رمضان تک سلامت سے پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور رمضان کو ہمارے لیے باعث سلامتی بنا دے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں آج ماشاءاللہ بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے آتے ہی انفارچونیٹلی کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ ذہنی قلبی پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے اعمال تو کیا، جو روزانہ کے اعمال ہے اس سے بھی بہت دور چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، چاہے وہ طبیعت کے اعتبار سے ہو، ذہنی اعتبار سے ہو، قوت کے اعتبار سے ہو، رمضان کے لیے پریپیئرڈ رکھنا اور رمضان کے لیے اعمال کے قابل بنانا، یہ بھی اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم سلمہ لنا، اے اللہ ہمیں سلامت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہمارے لیے سلامت والا بنا دے، اور مجھے رمضان کے لیے سلامت والا بنا دے، تاکہ میں اس رمضان کے اندر سے میکسیمم بینیفٹس حاصل کر سکوں. تو یہ استقبال کرنے کا طریقہ. اچھا رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے؟ ماہ رمضان تو آ گیا الحمدللہ، ہم سب رمضان کے اندر داخل ہو گئے. اب اس کی ابتدا کے اندر، اس کے اول کے اندر ہم کیا ایسی چیزیں کریں جس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان صحیح سے گزرے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر کسی بھی اعمال کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا بہترین نعم البدل، اس کا بہترین بدلہ اسے دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو. تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو بہت نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا ہو. اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس میں آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اس عمل کا وہ وزن ہے جو کسی اور عمل کا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کو تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لَمْ يَقُلْ أَكْثَرُ عَمَلًا. He didn't talk about the quantity, he talks about the quality. کہ آپ میں سے کون سے اعمال، کتنے لوگ ایسے اعمال لے کر آئیں گے جس کا وزن ہوگا، اور جس عمل کا وزن ہوگا اللہ اسی عمل کو اپنے ہاں قابل قبول قرار دیں گے اور اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے اعمال ہیں، اگر کوانٹٹی دیکھی جائے اس کے پاس تو بہت نمبر آف عملز ہیں، لیکن وہ سارے ڈیز اس کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ اگر اس کی کوالٹی قابل قبول نہ ہو. تو عمل کے اندر قابل قبول ہونے کے لیے صفت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. تو وہ عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. ٹھیک ہے، اور عمل اللہ کے لیے خالص کیسے ہو؟ اس کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے پاک رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ان الحسد لا یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار. جیسے لکڑی، جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح انسان کے اور ابن آدم کے کیے ہوئے خوبصورت عمل کو اس کا حسد جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے. آپ نے بہت اچھا عمل کیا، ساری رات نفل پڑھ لی، مستقل آپ نے روزے رکھ لیے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر لیے، لیکن آپ کے دل میں حسد ہے، آپ کے دل میں بغض ہے، میرے دل میں کینہ ہے کسی کے لیے، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہم یہ عزم بھی کریں اور ہم یہ اس کی کوشش کریں کہ ہمارا دل صاف ہو، سب کے لیے صاف ہو.
ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، اور اس کیفیت کے ساتھ ہم اعمال کو لے کر چلیں، تو اس عمل کا وزن ہے، وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہم سب نے سنا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے ایک مجلس میں۔ حضرت عمرو کون ہے؟ حضرت عمرو وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی کثرت سے منع فرمایا، لیکن وہ اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے رہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی، میرے پاس بہت طاقت ہے، میں اوروں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے کائنڈلی پرمیشن دے دیں تاکہ میں اپنے اعمال کو بڑھاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے اعمال کو بڑھانے کی اجازت دی تھی، یہاں تک کہ وہ صوم داؤدی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صوم داؤدی کیا ہے کہ ایک دن کھانا کھانا اور ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کھانا کھانا اور ایک دن روزہ رکھنا۔ وہ صحابی ایک مجلس میں موجود ہیں اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی موجودگی میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں مجلس میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو صحابی ابھی آئے ہیں یہ جنتی ہے۔ اگلے دن وہ پھر تشریف لاتے ہیں، پھر ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو شخص آیا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ حضرت عمر پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس کی تعریف کیوں فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر ان کے پاس چلے گئے، ان کے مہمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے گھر سے نکال دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزاروں۔ انہوں نے کہا بالکل آ جائیں، موسٹ ویلکم۔ رات کا عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، فوراً لیٹ گئے اور انہوں نے چھوڑی سی اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور یہ دیکھنے کی کوشش کی میں دیکھتا ہوں کہ رات بھر کون سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ ممکن ہے یہ شخص رات بھر نفل کے اندر اپنا وقت گزارتا ہو، یا رات بھر جو ہے وہ قیام کرتا ہو، یا رات بھر کوئی ایسی عبادت کرتا ہو جس سے میں قاصر ہوں۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، دعا کا اہتمام فرمایا اور سو گئے۔ اور کب تک سوئے؟ صبح تک سوئے۔ صبح اٹھ کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جو عام روٹین کے اعمال ہے وہ بھی نہیں کر رہے، ایک نارمل سی زندگی ہے، عشاء کی نماز پڑھی، دعا پڑھی اور لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ دوسرے دن بھی وہی صورتحال پیش آئی، دوسرے دن بھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے وہی کیا، تیسرے دن بھی انہوں نے اسی کو ریپیٹ کیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عمرو بن عاص اس مجلس سے جاتے وقت 3 دن بعد ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اس نیت سے کہ میں آپ سے جان سکوں کہ آپ کے پاس ایسا کیا عمل ہے۔ میں نے 3 دن دیکھا، مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا، آپ تو بالکل عام آدمیوں کی طرح ہی عمل کرتے ہیں، لیکن میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کی بات غلط ہو، وہ تو اصدق القائل ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اچھا اگر یہ بات سننا چاہتے ہو تو یہ سن لو کہ یہ میرا دل ہے اور یہ دل سب کے لیے صاف ہے، اس دل میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ میں جب سوتا ہوں تو میری طرف سے سب کو میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو کہا ہاذا ہوا، یہ ہے وہ عمل۔ تو یہ اتنا اہم عمل ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، سب کے لیے صاف ہو۔ اور جب ہم رمضان کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کھانے کی تکلیف ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف ہوتی ہے، کبھی موسم مناسبت سے نہیں ہوتا تو آدمی کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ اعمال کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ہمیں اپنے رمضان کے اعمال کو، روزوں کو ان الفاظ سے، ان جملوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ ہماری طبیعت پر جو ناگواری گزرے ہم اس سے دور رہیں، اور ہم اس عمل کے اندر یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع مجھے دیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر یہ عمل کرے، بجائے اس کے کہ میں اسے کوئی مجبوری سمجھوں۔ انگریزی کا ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ a hungry man is an angry man. A hungry man is an angry man. اگر ایک آدمی بھوکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غصے میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس سے بچ کے رہو، اس سے کوئی بھی ایسا عمل صادر ہو سکتا ہے جو ایک غصے والے آدمی سے ہوتا ہے۔ We shouldn't be like that. If we are fasting, we should make sure, we should ensure that our fasting is not leading towards that angry. ہم غصے میں نہیں آ رہے، ہمارے روزہ رکھنے سے کسی کو ہم تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صبح اٹھ کے ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ پر احسان کر لیا اور سارا دن ہم گالی گلوچ میں گزاریں، سارا دن ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک روٹین کی بات تھی، پہلے دن ہم مسجد میں آ گئے، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ بلکہ رمضان ہمارے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے، ایک پیغام دے کر جائے، ایک میسیج دے کہ when we leave Ramadan after Eid, it should change our lives which was not changed before Ramadan. تو اس لیے رمضان کا استقبال بھی اسی انداز سے کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن رمضان کا مقصد کیا ہے؟ آبجیکٹیو کیا ہے؟ کہ میرے اندر ایک چینج آ جائے۔ ہاؤ ٹو چینج مائی سیلف، دیٹس دا آبجیکٹیو آف رمضان۔ تو اگر میں نے سب کچھ کر لیا، پورے روڈ کو میں نے لائٹ سجا دیا، لیکن میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو کوئی فائدہ نہیں اس رمضان کا۔ تو اس لیے ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کے اندر بہترین رمضان بنائیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ کہ اس رمضان کے اندر جو تبدیلی میں اپنے اندر لے کر آؤں گا اسے میں کنٹینیو کروں گا رمضان کے بعد بھی۔
اور اللہ کے نبی نے جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا ہمیں اہتمام فرمانے کا حکم دیا ہے اس طرح کروں گا انشاءاللہ. ہم آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے کہ رمضان کے اندر کیا وہ خوبصورت اعمال ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن کم سے کم ہم یہ عزم کریں کہ رمضان داخل ہو گیا, آج رمضان شروع ہو گیا, تو وی ہیو ٹو ٹیک این مطلب پکا عزم ایک کریں, کیپ اٹ نوٹڈ کہ کچھ بھی ہو انشاءاللہ اس رمضان کو میں اپنی زندگی کا بہترین رمضان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبصورت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اور اللہم سلم لنا رمضان, کہ مجھے اور آپ کو اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس اچھے انداز کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اپنے رمضان کو بہتر کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.